جب قائم کا ظہور ہوگا، زمین اپنے مالک کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور لوگ سورج کی روشنی سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ تاریکی چھٹ جائے گی۔ ان کی حکومت کے ایام میں لوگوں کی عمریں بڑھ جائیں گی، یہاں تک کہ ایک ایک شخص کے ہاں 1000 بچے پیدا ہوں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین ابن علی کے زائرین کی زیارت کے ایام کو ان کی زندگی کے ایام میں شمار نہیں کیا جاتا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی، اللہ کی نظر میں مومن کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن کے لیے زندگی کا وقت مقرر نہیں کرتا، مگر جب مومن تباہ کن گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اسے اپنی طرف بلا لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تباہ کن گناہوں سے پرہیز کرو، خدا تمہاری عمر میں اضافہ کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند علی نے کہا کہ میرے پاس علی ابن اسماعیل ابن جعفر صادق علیہ السلام آیا، اور اس وقت ہم مکے میں تھے اور ہم نے رجب کا عمرہ کیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ چچا جان، میں بغداد جانا چاہتا ہوں اور جانے سے قبل اپنے چچا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے الوداع کرنا چاہتا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ میرے ساتھ ان تک چلیں۔ چنانچہ میں اسے لے کر اپنے بھائی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف چل پڑا۔ آپ اس وقت مکے کے محلے قباء میں تھے اور اپنے گھر میں قیام پذیر تھے۔ ہم غروب کے تھوڑی دیر بعد ان کی طرف روانہ ہوئے۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے میرے بھائی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بولے کہ کون؟ میں نے عرض کیا کہ میں آپ کا بھائی علی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں ابھی آ رہا ہوں۔ آپ ٹھہر ٹھہر کر وضو کرنے کے عادی تھے۔ میں نے کہا کہ آپ ذرا جلدی باہر تشریف لے آئیں۔ آپ باہر آئے اور اپنی دہلیز کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے جھک کر آپ کے سر کا بوسہ لیا۔ پھر میں نے کہا کہ میں ایک کام کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ یہ آپ کا بھتیجا ہے، یہ آپ کو الوداع کر کے بغداد جانا چاہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے میرے قریب لاؤ۔ میں نے محمد بن اسماعیل کو امام کے قریب کیا۔ اس نے آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا کہ مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تجھے صرف یہی نصیحت کرتا ہوں کہ میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرنا۔ محمد بن اسماعیل نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو آپ سے برائی کا ارادہ کرے تو خدا اسے تباہ و برباد کرے۔ محمد بن اسماعیل نے آپ سے برائی کرنے والے ہر شخص کو بد دعا دی اور علیحدہ جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت میرے بھائی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا علی کچھ دیر کے لیے رک جاؤ۔ چنانچہ میں باہر رک گیا۔ آپ اپنے گھر گئے اور ایک تھیلی مجھے پکڑائی جس میں 100 دینار تھے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا یہ تھیلی اپنے بھتیجے کو دے دو اور اس سے کہو کہ وہ اس کو زاد روح کے طور پر استعمال کرے۔ اس کے بعد آپ نے مجھے ایک اور تھیلی دی اور فرمایا کہ یہ بھی اسے دے دو۔ میں نے کہا کہ جب آپ کو اس سے خطرہ ہے تو آپ اس پر اتنی عنایت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس سے صلہ رحمی کر رہا ہوں۔ اگر یہ مجھ سے قطع رحمی کرے گا تو اللہ اس کی زندگی کو ختم کر دے گا۔ پھر آپ نے ایک چمڑے کا سرہانہ میرے حوالے کیا۔ اس میں 3000 خالص درہم تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ رقم بھی اس کے سپرد کر دو۔ میں نے اس کو آپ کی دی ہوئی ساری رقم دے دی اور رقم حاصل کر کے وہ بہت خوش ہوا۔ مجھے تو یوں لگا کہ یہ اب بغداد کا نام بھی نہ لے گا، لیکن وہ اپنے ارادے سے باز نہ آیا اور ہارون سے ملنے کے لیے بغداد چلا گیا۔ ہارون سے ملاقات ہوئی تو اس نے اسے خلیفۃ المسلمین کہہ کر سلام کیا اور پھر کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک وقت میں زمین پر 2 خلیفے ہوتے ہیں۔ میرے چچا موسیٰ بن جعفر کو اس کے پیروکار خلیفۃ المسلمین کہہ کر سلام کرتے ہیں۔ ہارون نے اس کے لیے 1,00,000 درہم انعام کا حکم دیا۔ جب تک اس کے لیے خزانچی رقم جمع کرتے، اس سے قبل خدا نے اس کے حلق میں خناق کا پھوڑا پیدا کیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب ہارون کے نوکر رقم لے کر اس تک پہنچے تو وہ اس وقت تک مر چکا تھا اور اسے ہارون کی رقم دیکھنا بھی نصیب نہ ہوئی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یا بار الہ، تجھے واسطہ تیرے اس کلام پاک کا ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم نہ صرف اسے پڑھیں بلکہ اسے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کریں۔ پروردگار دو عالم، تو کہ رحمان ہے اور تو کہ رحیم ہے۔ تیری رحمت تیرے آگے آگے چلتی ہے اور تیرے غضب کے آگے آگے تیری رحمت ہوتی ہے۔ پالنے والے، ہمیں اپنے غضب سے محفوظ رکھنا،
ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، تمام مومنوں کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، ہماری اولادوں کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمانا، ہمارے والدین کے درجات کو بلند کرنا، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمانا۔ پروردگارا تجھے واسطہ چہردہ معصومین علیہ السلام کا ان کی قبروں کو روشن و منور کرنا، ان کی قبروں کو کشادگی عطا کرنا، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دینا۔ پالنے والے جو بیمار ہیں کل بیماروں کو صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو روزی کے لیے پریشان ہیں ان کے رزق روزی میں وسعت عطا فرما۔ پالنے والے جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو اولاد کی نعمت عطا فرما، اور پروردگار دو عالم جنہیں یہ نعمت دی ہے اس اولاد کو نیک سعادت مند عبادت گزار بنا، دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے ہماری اولاد کو باعث زیب و زینت بنانا۔ پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری دنیاوی مشکلوں کو آسان فرما، ہماری اخروی مشکلوں کو آسان فرمانا، نزا آسان ہو، موت آسان ہو، قبر کی منزل میں معصومین کی شفاعت و زیارت ہمیں نصیب ہو۔ پروردگار دو عالم جو ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہیں یہ ہاتھ کسی اور بندے کے سامنے نہ پھیلیں، جس نے مجھے دعا کے لیے کہا پروردگارہ سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پالنے والے ہم پر رحم فرما، محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے ملک پر رحم فرما، اہل اسلام پر رحم فرما، اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اسلام کا بول بالا فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جو زیارات کے متمنی ہیں انہیں یہ سعادت نصیب فرما۔ پروردگارہ رحم فرما، ہم غریبوں پر رحم فرما، پروردگارہ اہل فلسطین پر، اہل کشمیر پر رحم فرما، اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آمین ثم آمین، بحق محمد و آل محمد۔